اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس احکام میں کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ پانی کے ذریعے نجس زمین کو کیسے پاک کیا جائے، زمین کن چیزوں کو پاک کر سکتی ہے اور کیا شرائط ہیں، اور دھوپ کن چیزوں کو پاک کرتی ہے اور کیا شرائط ہیں۔ تو پانی، زمین، سورج یعنی دھوپ آپ کے سامنے پیش ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے بقیہ چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے کہ استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، طبعیت، عین نجاست کا ظاہر ہو جانا، نجاست اور حیوان کا استبراء، مسلمان کا غائب ہو جانا، ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا، ان چیزوں کی انشاءاللہ آج تشریح ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آج عرض کرنی، استحالہ کیا چیز ہے؟ اگر نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے، لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، مثلا نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کی جنس ہی بدل جائے، یعنی مثال ابھی جو دی گئی کہ لکڑی جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے، بالکل استحالہ ہو جائے، بالکل تبدیل ہو جائے، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انقلاب کیا ہے؟ تبدیل ہو جانا، بدل جانا۔ اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے، مثلا سرکہ یا نمک ملانے سے وہ خود سرکہ بن جائے وہ شراب، تو وہ شراب اب پاک نہیں رہتی، چونکہ جب تک شراب ہے، جب تک نجس ہے، اور جیسے ہی وہ شراب سرکہ بن جائے تو وہ فوراً پاک ہو جاتی ہے۔ تو استحالہ نجس چیز کی جنس کا بدل جانا، اور جو بھی پیش کیا گیا، اور انقلاب میں نجس چیز بھی دوسری چیز میں بدل جانا، تبدیل ہو جانا۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے انتقال کیا چیز ہے؟ اگر انسان یا اچھلنے والا خون رکھنے والا حیوان کا خون کوئی ایسا حیوان چوس لے جس میں عرفاً خون نہیں ہوتا، وہ خون اس حیوان کے بدن کا جز بن جانے کے قابل ہو، مثلا مچھر انسان یا حیوان کے بدن سے خون چوسے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے اور اسے انتقال کہتے ہیں۔ لیکن علاج کی غرض سے انسان کا جو خون جونک چوستی ہے، چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ وہ جونک کے بدن کا حصہ بن جائے گا، لہذا نجس ہی رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان یا اچھلنے والا خون زندہ رکھنے والے حیوان کا خون کوئی ایسا حیوان چوس لے جس میں عرفاً خون نہیں ہوتا، جس جانور کے اندر خون نہیں ہوتا، وہ جانور کسی انسان کا خون چوس لے تو وہ خون اس حیوان، اور وہ خون جا کر انسان اس حیوان کے بدن کا حصہ بن جائے، مثلا مچھر چوستا ہے، فوراً وہ جا کر اس کے خون اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بدن پر بیٹھے ہوئے مچھر کو مار دے، یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسی کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن پر بیٹھے ہوئے مچھر کو مار دے اور وہ خون جو مچھر نے چوسا ہو اس کے بدن سے نکلے تو وہ خون پاک ہے، کیونکہ وہ خون اس قابل تھا کہ مچھر کی غذا بن جائے، اگرچہ مچھر کے خون چوسنے اور مارے جانے کے درمیان وقفہ بہت کم ہو، لیکن احتیاط مشرب یہ ہے کہ اس خون سے اس حالت میں پرہیز کرے۔ ٹھیک، انتقال کی بات ہو گئی۔ اب اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام اگر کوئی کافر شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، یعنی کسی بھی زبان میں اللہ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے نجس کا حکم تھا، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا بدن، تھوک، ناک کا پانی اور پسینہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے وقت اگر اس کے بدن پر کوئی عین نجاست ہو تو اسے دور کرنا اور اس مقام کو پانی سے دھونا ضروری ہے، بلکہ اگر مسلمان ہونے سے پہلے ہی عین نجاست اور زیادہ ہو چکی ہو تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مقام کو پانی سے دھو لیا جائے۔ تو اسلام یعنی اگر کافر اپنی زبان سے شہادتین پڑھ لے تو پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی بھی زبان میں پڑھے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد طبعیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جائے گا جہاں تک شراب جوش کھا کر
پہنچی ہو، اور اگر کپڑا یا کوئی دوسری چیز جو عموماً شراب کے برتن پر رکھی جاتی ہے اس سے نجس ہو گئی ہو تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر برتن کی بیرونی سطح اس شراب سے آلودہ ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ شراب کے سرکہ ہو جانے کے بعد اس سطح سے پرہیز کیا جائے۔ کافر کا بچہ بذریعہ طبیعت دو صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ جو کافر مرد مسلمان ہو جائے اس کا بچہ طہارت میں اس کے تابع ہے، اور اسی طرح بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اس کے زیر کفالت ہو، نیز بچے کا کوئی اور زیادہ قریبی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو۔ دوسری شرط، ایک کافر بچے کو کسی مسلمان نے قید کر لیا ہو اور اس بچے کے باپ یا دادا پردادا میں سے کوئی ایک بھی اس کے ہمراہ نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں بچے کی طبیعت کی بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جب باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے۔ تو یہ چیزیں کہ جو خود پاک کرتی ہیں۔ اس کے بعد آئی عین نجاست کا دور ہو جانا، یعنی کہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عین نجاست کا زائل ہو جانا ہی پاک ہونے کے لیے کافی ہے اور وہاں پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 1، حیوان کا جسم، مثلا مرغے کی چونچ کہ جس سے اس نے نجاست کھائی ہے، جب اس کی نجاست زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی۔ بدن کا اندرونی حصہ، مثلا منہ، ناک اور کان کے اندر کا حصہ، فرض کیجئے دانت مانجتے وقت مسوڑوں سے خون آ جائے، چنانچہ تھوکنے کے بعد اگر خون کا رنگ اس میں نہ ہو تو وہ پاک ہے اور اسے پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کا غائب ہو جانا، اگر بالغ یا طہارت و نجاست کی سمجھ رکھنے والا مسلمان کا بدن یا لباس یا دوسری اشیاء مثلا برتن اور دری وغیرہ جو اس کے استعمال میں ہوں نجس ہو جائیں اور پھر وہ وہاں سے چلا جائے اور پھر انسان کو اس بات کا عقلی احتمال ہو کہ اس نے یہ چیزیں دھو لی ہیں تو وہ پاک ہوں گی۔ ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا، جیسا کہ مسئلہ نمبر 94 بیان کیا گیا ہے ایت العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی صاحب کی توضیح میں کہ کسی جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے معمول کے مطابق یعنی ضروری مقدار میں خون نکل جائے تو جو خون اس کے بدن کے اندر باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے معمول کے مطابق جو ضروری مقدار ہے اتنا خون نکل جائے تو جو خون اب اندر باقی ہے وہ پاک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آج پیش کیا گیا کہ 10 جو چیزیں مطہرات میں سے ہیں، مطہرات میں جو چیزیں پہلے پیش کی گئی، پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، طبیعت، عین نجاست کا زائل ہونا، نجاست خور حیوان کا استبرا، مسلمان کا غائب ہو جانا، ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا، تو ان کی تشریح آج آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ کل سے وضو، غسل، تیمم، ان سب چیزوں کے سلسلے سے ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک چیز آج باقی رہے گی، نجاست خور حیوان کے صبرا۔ یہ کیا چیز ہے کہ جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے، اور اگر اسے پاک کرنا مقصود ہو تو اس کا استبرا کرنا ضروری ہے، یعنی ایک عرصے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں اور پاک غذا دیں، حتیٰ کہ اتنی مدت گزر جائے کہ پھر اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جا سکے۔ اور احتیاط مستحب کی بنا پر نجاست کھانے والے اونٹ کو 40 دن تک، گائے کو 20 دن تک، بھیڑ کو 10 دن تک، مرغابی کو 7 یا 5 دن تک اور پالتو مرغی کو 3 دن تک نجاست کھانے سے باز رکھا جائے، اگرچہ مقررہ مدت گزرنے سے پہلے بھی انہیں نجاست کھانے والے حیوان نہ کہا جا رہا ہو۔ تو ان کے لیے یہ اس صبرہ بتایا گیا ہے کہ اتنے دنوں تک ان کو رکھنے سے پھر وہ پاک ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔